السلام علیکم دوستوں، آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بائیوگرافی کے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ مسلمان سیاستدان تو تقسیم بنگال کے حامی تھے اور دراصل انگریز بھی یہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالفت کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریز حکومت نے سپر ڈال دی، تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دیں اور ان کے گزشتہ انداز فکری کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا ناکافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیق مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تمانچہ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر رکھ دیا۔ تقسیم بنگال کی منسوخ کا اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جس میں اقبال بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بڑے جذباتی اور جوشیلی تقریریں کی۔ اقبال کی باری آئی تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مینار بن کر اٹھے اور فرمایا، مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ عرب کے خطے کو یورپین معماروں نے ردی اور بیکار پتھر کا خطاب دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا اور یورپ کی قومیں عرب سے نفرت کرتی تھی، مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور کمر کس کے کام کیا تو پھر یہی پتھر دنیا کے ایوان تمدن کی محراب کی کلید بن گیا، اور خدا کی قسم روما جیسی باجبروت سلطنت عربوں کے سیلاب کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو اپنے بل پر کھڑی ہوئی۔ اس تقریر سے مجمع میں رواں دواں لمحاتی اور بے جہد جوش و خروش اپنی قوم کے زندہ تشخص کے لیے درکار ایک بامعنی قوت میں بدل گیا، جو ابھی محدود تھی مگر آگے چل کر اسے وسعت پکڑنی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے چند حلقوں میں بیداری کے آثار ہو چکے تھے، مگر اس بیداری مراکز ایک دوسرے سے لا تعلق چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح بٹے ہوئے تھے۔ متفقہ قیادت میسر ہی نہیں تھی۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر متحدہ ہندی قومیت کا رجحان پیدا ہو چلا تھا۔ مسلم لیگ اور ہندو کانگریس کے اجلاس ساتھ ساتھ ہونے لگے تھے۔ ابھی اقبال عملی سیاست سے الگ تھے، مگر مسلم قومیت کے اس اصول پر پوری طاقت کے ساتھ قائم تھے جو ان پر قیام انگلستان کے زمانے میں منکشف ہوا تھا۔ یورپ سے واپسی کے بعد 1914 سن عیسوی تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ ہے۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اس کے اثرات ہندوستان میں بھی نمایاں ہوئے۔ انگریزی حکومت کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا، جو جنگ کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تحریکوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر کے جلیانوالہ باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اس حادثے کے دھمک ان کی دل تک بھی پہنچی۔ انہوں نے شہید ہونے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے، ہر زائر چمن سے کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ جنوری 1923 میں اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ اقبال کے ایک پرانے دوست نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اب آپ شاید آزادی اظہار سے کام نہ لے سکیں، تو اقبال نے جواب میں تحریر کیا، میں آپ کو اس اعتراض کی اطلاع خود دیتا، مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں، اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساس سے بالا تر ہیں۔ سینکڑوں خطوط اور تار آئے اور آ رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے
کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اردو شاعری میں آپ کی 4 مشہور کتابیں بانگ درا 1924، بال جبرائیل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز اردو 1938 میں شائع ہوئیں، مگر اس کے علاوہ فارسی میں بھی آپ کے کئی کتاب منظر عام ہوئی، مگر ان میں سے سب سے مختلف اور انوکھا آپ کی فارسی شاعری والی کتاب جاوید نامہ ہے۔ جاوید نامہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فارسی شاعری کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے مثنوی کی شکل میں لکھی، جس میں تقریباً 2000 اشعار ہیں اور یہ 1932 سن عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا شمار علامہ صاحب کی بہترین کتب میں ہوتا ہے اور اسے وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ یہ کتاب دراصل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خیالی سفر نامہ ہے، جس میں ان کے رہبر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں مختلف سیاروں کی سیر کرواتے ہیں، جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ کی کئی نامور ہستیوں کی ارواح سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس مثنوی میں قسم قسم کے علمی و فکری، دینی و سیاسی اور اجتماعی حقائق کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بجا طور پر اپنی اس مثنوی کی بے مثل حیثیت کا احساس تھا۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں، جہاں تک میرا علم ہے کسی زبان میں اس قسم کی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ اس بات کو اپنے ایک شعر میں یوں کہا، آنچہ گفتم از جہان دیگر است، این کتاب از آسمان دیگر است۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک اور جہان کی بات ہے، اس کتاب کا تعلق ایک اور آسمان سے ہے۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی نے اقبال کو ایک خط میں بتایا کہ ان کا ایک دوست شکوہ اور جواب شکوہ کا انگریزی منظوم ترجمہ کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں 30 مارچ 1933 سن عیسوی کو اقبال نے لکھا، بانگ درا کی بیشتر نظمیں میری طالب علمی کے زمانے کی ہیں، زیادہ پختہ کلام افسوس کے فارسی میں ہوا۔ بانگ درا سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ جاوید نامہ کا ترجمہ کیا جائے۔ یہ نظم ایک قسم کی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ مترجم کا اس سے یورپ میں شہرت حاصل کر لینا یقینی امر ہے۔ اگر وہ ترجمے میں کامیاب ہو جائے اور اس ترجمے کا کوئی عمدہ مصور السٹریٹ بھی کر دے تو یورپ اور ایشیا میں مقبول تر ہوگا۔ اس کتاب میں بعض بالکل نئے تخلیقات ہیں اور مصور کے لیے بہت عمدہ مسالہ ہے۔ جاوید نامہ میں کچز اور فرعون آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ فرعون کچز کو طعنہ دیتا ہے کہ یورپ کے لوگ بڑے بے رحم ہیں اور بے درد ہیں، انہوں نے ہماری قبریں تک کھود ڈالیں۔ کچز جواب دیتا ہے کہ ہمارا مقصد سائنس کی خدمت اور علم الآثار کی خدمت ہے، قبریں اس لیے کھودی ہیں کہ معلوم ہو آج سے 3-4 ہزار سال قبل دنیا کی حالت کیا تھی۔ فرعون اس تشریح کے جواب میں کہتا ہے، قبر ما علم و حکمت پر کشود لیکن اندر تربت مہدی چبود، یعنی ہماری قبر تو تم لوگوں نے علم و حکمت کے لیے کھودی، لیکن مہدی کی قبر میں کیا اشارہ ہے؟ مشہور سوڈانی مجاہد مہدی سوڈانی کی طرف، جس کی قبر جنرل کچز نے کھودی اور اس کی لاش کی ہڈیاں تک جلا دی۔ چاند پر رومی اور شاعر توقف کرتے ہیں۔ فلک کی کمر پر ان کی ملاقات ایک جہاں دوست سے ہوتی ہے۔ جہاں دوست دراصل ایک قدیم ہندو رشی شوامتر ہے۔ شوامتر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چند سوالات کرتا ہے جس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ اس گفتگو کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، عقل کی موت کیا ہے؟ فرمایا ترک فکر عقل کی موت ہے۔ دل کی موت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر چھوڑنا دل کی موت ہے۔ پوچھا تن کیا ہے؟ فرمایا گرد راہ سے پیدا ہونے والی چیز۔ پوچھا روح کیا ہے؟ فرمایا لا الہ کی رمز روح ہے۔ کہا کہ آدم کیا ہے؟
فرمایا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ پوچھا عالم کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا سامنے ہونا، یعنی اللہ سامنے ہے۔ پوچھا علم و ہنر کیا ہے؟ فرمایا پوست ہے، چھلکا ہے۔ پھر پوچھا آخری دلیل کیا ہے؟ فرمایا محبوب کا چہرہ۔ پھر پوچھا عام لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ فرمایا سنی سنائی پر بھروسے کا نام۔ پھر پوچھا عارفین کا دین کیا ہے؟ فرمایا دیکھنا۔ فلک قمر سے رومی و علامہ فلک عطارد پر پہنچتے ہیں اور وہاں سید جمال الدین اغوانی اور حلیم سید پاشا کی ارواح کی زیارت کرتے ہیں۔ علامہ ان دونوں مصلحان سے اہم اسلامی اور عالمی امور پر گفتگو کرتے ہیں، خاص کر قرآن مجید پہ جمال الدین اغوانی کی زبانی اقبال نے جو اشعار کہے ہیں وہ قاری کی روح اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پھر ان کا رخ فلک زہرا کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پرانی اقوام کے بادشاہوں کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہیں فرعون اور لارڈ کچز کی روحیں نظر آتی ہیں اور ان کا ایک دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ فلک مریخ پر ایک نام نہاد پیغمبر عورت کو دیکھتے ہیں جس کی اصل یورپ سے ہے اور جسے بچپن میں شیطان اغوا کر کے لے گیا تھا۔ وہ عورتوں کو ترقی اور آزادی کے نئے اصول بتاتی ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ آخر کار عورت کی ہی حکمرانی قائم ہونی ہے۔ اس عورت کی باتوں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہذیب حاضر کے بعض پہلوؤں کو حذف تنقید بناتے ہیں۔ فلک مشتری پر حلاج غالب اور ایرانی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کی روحوں سے ملتے ہیں۔ مرزا غالب سے ادبی اور مذہبی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ حلاج مسلمان صوفی کے طور پر اپنا مقام واضح کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے پہ لاجواب تبصرہ کرتا ہے۔ اس فلک کی سیر کے اختتام پہ اقبال ابلیس کا احوال بیان کرتے ہیں۔ پھر اقبال اور رومی ایک اور فلک پر جاتے ہیں جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور وہ زحل ہے، جہاں کلزم خونی اور اسلامی ممالک سے غداری کرنے والی روحیں ملتی ہیں کہ جنہیں دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا، اور وہ میر جعفر اور میر صادق کی روحیں ہوتی ہیں جنہیں فرشتے آگ کی چکی میں سزا دیتے ہیں۔ پھر شاعر اور رومی سیاروں سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہاں وہ اولیاء اور اچھے بادشاہوں سے ملتے ہیں۔ یہاں اقبال کی ملاقات کشمیر میں دعوت اسلام لانے والے عظیم صوفی امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کشمیری فارسی شاعر ملا طاہر غنی کشمیری سے ہوتی ہے، بعد ازاں ہندی شاعر برتری ہری سے۔ بادشاہوں کے محل میں نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور ٹیپو سلطان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ سلطان ٹیپو کا دریائے کاویری کے نام کتاب پڑھنے والا ہے جس میں اقبال نے زندگی اور موت کے فلسفے پہ اشعار لکھے ہیں۔ جنت سے روانگی کے وقت حوریں اقبال اور رومی کو روک لیتی ہیں اور اقبال کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے مطالبہ کرتی ہیں کہ کچھ دیر مزید جنت میں ٹھہر جاؤ اور ہمیں اپنی غزل سناؤ۔ پھر اقبال اور رومی آگے بڑھ جاتے ہیں اور رومی ایک مقام پر انہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ کے حضور سب کو تنہا جانا ہوتا ہے۔ وہاں شاعر خدا کے صفت و جمال و تجلی سے بعض سوالات پوچھتا ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں شاعر اپنے بیٹے سے خطاب کرتا ہے جو دراصل آنے والی نسل سے ایک خطاب ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے اور قائد اعظم کو پاکستان بنانے کے لیے اکسانے والے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اپنی ظاہری زندگی میں پاکستان نہ دیکھا مگر پاکستان بنانے یعنی ہمیں آزاد کرانے میں نمایاں کردار ضرور ادا کیا۔ آپ 21 اپریل 1938 سن عیسوی کی صبح 5 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اس دن ظاہری وفات تو پا لی تھی
مگر اقبال ہمارے دلوں میں آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم جب تک اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے سرخ رو رہیں گے، اور جس دن ہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقصد سے پیچھے ہٹے تو رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ آپ کا مقصد دین اسلام کی سربلندی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تاروں کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔